السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی صاحب۔ ناظرین، آج خوش قسمت لوگوں کے بارے میں کریں گے، آپ کے ذائچے پہ بات کریں گے، آپ کی قسمت کی بات کریں گے، کس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا وہ مہربان ہونے جا رہی ہے۔ 28 اگست کو چاند گرہن ہے، اور چاند گرہن سے پہلے کون سے لوگ خوش قسمت ثابت ہوں گے، یہ آج ہم زنجانی صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، حکومت تو سنا نہیں رہی، الٹا پیٹرول 5 روپے مہنگا کر دیا کل حکومت نے۔ دیکھیں، پیٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو، لیکن حکومت سے ہٹ کے جو عوام کے لیے خوش بختیاں اور خوشخبریاں وہ یہ ہے کہ پاکستان اب یہ جو انٹر ہوا ہے اپنی 80ویں سالگرہ کے دور میں، اور اگلے سال انشاءاللہ پھر ہم 80 سال کے ہو جائیں گے پاکستان ہمارا۔ اب اس 80 سال کی بزرگی میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو میرے خیال سے جو عوام کے لیے خوش بختی یہ ہے کہ 80 سال کا انسان جو ہے وہ 20 سال ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی جو ایکسٹرا محنت کر رہا ہوتا ہے وہ 80 سال کے اوپر ٹوٹلی طور کے اوپر پھر دنیا سے جانے کی قربت میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو پھر ایک نیا سسٹم چلتا ہے وہ ہوتا ہے ایک نئی جنم کے طور کے اوپر، ایک نئی پروڈکشن کے لحاظ سے۔ تو میرے خیال سے پاکستان جو اگلے سال میں جب انٹر ہوگا اپنی 81ویں سال کے اندر، تو وہ پاکستان کا اب یوں سمجھیں کہ عوام کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی ایک طرح کی گریجولی طور کے اوپر اچھا دور سٹارٹ ہوگا، ایموشنلی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، معاشی طور پہ، اور کسی لحاظ سے جو ہم خوش خبریاں یا خوش بختیاں لوگوں کو اتنے سالوں سے سنا رہے ہیں، اب اس کا کوئی ٹائم بہت دور نہیں۔ تو یہ چیز ایک اچھی اور پازیٹیو چیز ہے۔ دوسری چیز، ہم جز وقتی طور کے اوپر جو ابھی قریب ہے، جو کہ مستقبل قریب کی باتیں ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں تو ہمارے پاس پھر آ رہا ہے گرہن، اور گرہن آ رہا ہے 28 تاریخ کو۔ یہ سال کا چونکہ آخری گرہن ہے، جزوی طور کے اوپر کمبی گرہن ہے، پارشل لونر ایکلپس ہونے کی وجہ سے اکارڈنگ ٹو ویدک سسٹم اس ایکلپس نے لگنا ہے ایکویریس میں، برج دھلو میں۔ جب یہ گرہن لگے گا تو جب بھی گرہن لگتا ہے 12 زوڈک سائنز میں سے 3 زوڈک سائنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے گرہن کا لگنا ان کی زندگی میں خرابیوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، اور تنگ دستی کو دور کرتا ہے، ان کو زندگی میں غیبی طور کے اوپر فوائد دلواتا ہے، ان کو لوگوں سے اچھی امیدیں، اچھی اپرچونٹیز، اچھے خواب ان کے پورے کروانا شروع کرتا ہے۔ اور یہ گرہن چونکہ ایکویریس میں لگے گا تو 3 زوڈک سائنز میں سے سب سے پہلا جو برج آئے گا وہ پھر بنتا ہے برج سرطان۔ یہ وہ زوڈک سائن ہے کہ جس کے ذہن کے گھر کے اوپر یہ پہلے والا کلپ لگا تھا 12 تاریخ والا۔ اس اعتبار سے کینسیرین والے لوگ جو ہیں وہ دوہری طور کے اوپر اس گرہن کے لگنے سے بینیفٹس حاصل کریں گے۔ پہلی چیز کہ ان کی زندگی میں ذہنی طور کے اوپر ڈپریشن کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ پہلے گرہن کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں ایموشنلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی کی طرف آنا شروع ہوں گے، یہ لوگ اپنی زندگی میں ایکٹیو ہوں گے، متحرک ہوں گے، کانفیڈنس لیول ان کا بلڈ اپ ہوگا، ان کا ویژن اور ان کا پوٹینشیل جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوگا، ان کو زندگی میں چیزیں بہتر طور کے اوپر سمجھ آنا شروع ہوں گی، اور یہ لوگ اپنی زندگی میں اچھے مشورے، اچھے فیصلے اور مستحکم اقدامات کی طرف بڑھیں گے۔ دوسری چیز ان کی زندگی میں جو نظر آتی ہے اس گرہن کے قریب، اس گرہن کے لگنے سے بھی پہلے کا جو ٹینیور ہے، وہ ان کی زندگی میں بیسک طور کے اوپر ان کو فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانے کا ٹائم ہے، کیونکہ ان کے چارٹ میں ان کے ذہن کے گھر کے اوپر جو شمس موجود ہے وہ بیسکلی طور کے اوپر ان کے پیسے کے گھر میں موو کر چکا ہے۔ جس لحاظ سے ان کے ذائچوں میں ہم لوگ دیکھیں تو ان کے چارٹ میں خانہ مال کا مالک اپنے ذاتی گھر میں ہونا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں مالی طور کے اوپر اب چیزوں میں آہستہ آہستہ بینیفٹس کی طرف بڑھنا شروع ہوں گے، اور یہ جو امپیکٹ ہے یہ پورے 1 سال کے بعد آیا۔ پورے سال کے بعد پیسے کا حاکم ان کے پیسے کے گھر میں ذاتی برج میں ہونا ان کی مالی طور کے اوپر چیزوں میں خوش بختیاں لے کے آئے گا۔ فائنینشلی طور کے اوپر جو انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، کسی جگہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کسی جگہ پیمنٹس پھنسی ہوئی ہیں، اس کی ریکوری کا ٹائم ان کی زندگی میں اس گرہن سے پہلے کا ٹائم ہے۔ پھر ان کے ذائچے میں دیکھیں تو گرہن لگ رہا ہے ان کے ذائچے کے 8ویں گھر میں، اور 8ویں گھر میں گرہن کا لگنا ان کو بیماریوں سے شفا یابی کی طرف لے کے جائے گا، ان کو زندگی میں وراثتی طور کے اوپر انشورنس کے لحاظ سے یا کسی جگہ کے اوپر کوئی اماؤنٹس کا سٹک ہونا، پھنسا ہونا، وہ ریکوری کی طرف آئیں گے۔ ایک طویل اور مدتی طور کے اوپر جہاں پہ رقم پھنسی ہے، اور اگر زوڈک سائن کینسر ہے، اس گرہن سے پہلے اسباب بنیں گے کہ وہ پیسہ ان کو ملنا شروع ہو جائے۔ پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ایسے حاسد زیر ہوں گے جن کی وجہ سے ان کے کوئی لیٹیگیشن کے مسئلے چل رہے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی ایسا پریشانی یا مشکل چل رہی ہے
جو بیسکلی طور کے پر آن لائن انویسٹمنٹس میں ہو یا پھر بیرون ملک سفر یا حصول تعلیم میں ہو، وہ مشکل مرحلے بھی ان کی زندگی میں ختم ہونا شروع ہوں گے۔ تو یہ ہے پہلا زوڈک سائن کینسر۔ کینسر کے بعد ہم دوسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو سیکنڈ زوڈک سائن جو ہے وہ پھر بنے گا ورگو۔ ورگو برج سملا کی بات کی جائے تو یہ گرہن چکے لگ رہا ہے ان کے زائچے کے چھٹے گھر میں۔ چھٹے گھر میں گرہن کا لگنا ان کی زندگی میں فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ کو بہتر کرے گا۔ ان کی زندگی میں صحت جسمانی کے اعتبار سے جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ ایک تو ختم ہونا شروع ہوں گی۔ پھر ان کی زندگی میں ان کے ذہن کے گھر میں ان کے پیسے کا حاکم ستارہ جو کہ کمزور کیفیت میں ہے اور گرہن لگتے ہی فوراً اس نے یہاں سے نکل کے ان کے پیسے کے گھر میں موو کر جانا، اور یہ ان کے نصیب کا بھی پلانٹ ہے، صرف پیسے کا نہیں ہے۔ یہ چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ گرہن لگنا لبرنس والوں کی زندگی میں ان کو مالی طور کے اوپر مشکلات سے باہر بھی نکالے گا، ان کی زندگی میں ان کے نصیب کو بہتری کی طرف لے کے آئے گا، نصیب یاوری کی طرف آنا شروع ہوگا۔ اور نصیب یاوری ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ڈے ٹو ڈے بیسس میں جو بھی مسئلہ، جو بھی پریشانی، جو بھی پرابلم چل رہی تھی، وہ پریشانی ان کی زندگی میں گرہن کے فوراً بعد ختم ہونا شروع ہوگی۔ گرہن کے پہلے کے جو اسباب ہیں وہ ان کی زندگی میں نظر اس طرح آتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو فزیکلی طور کے پر ہیلتھ میں ریکوری ہے، وہیں پہ ان کی زندگی میں جو ظاہری طور کے پر لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، ان کے لیے کہیں نہ کہیں پہ وہ ہرڈلز کریٹ کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں زیر ہونا شروع ہوں گے۔ ان کے مسائل پریشانیوں میں کمی آنا شروع ہوگی۔ ورگنز والوں کی زندگی میں کام کی جگہ کے اوپر ان کو عزت ملنا شروع ہوگی، کام کی جگہ کے اوپر ان کو اسٹیبلٹی، حوصلہ، امید ملنا شروع ہوگی۔ یہ ہمارے پاس پھر دوسرا زوڈک سائن ہے اور وہ ہے ورگو۔ ورگو کے بعد ہم تیسرے برج کی طرف بڑھے تو تھرڈ زوڈک سائن میں آتا ہے پائسس۔ پائسس والوں کے چارٹ میں یہ کلپس لگ رہا ہے زائچے کے 12ویں گھر میں، اور 12ویں گھر میں گرہن کا لگنا پائسس والوں کو زندگی میں بیماریوں، پریشانیوں، مشکلات، ڈپریشن، انگزائٹی، فرسٹریشن اور ایسے حاسدین سے نجات دلوائے گا جن کا ان کو بھی علم نہیں ہے، جو ظاہری طور کے اوپر ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں لیکن خفیہ طور کے اوپر ان کی یا تو جڑیں کاٹتے ہیں، یا بیک بائٹنگ کرتے ہیں، یا ان کے خلاف سیاست کر رہے ہیں، آستین کے سانپ ہیں۔ ایسے لوگوں سے ان کی زندگی میں ان کی جان خلاصی ہونا شروع ہوگی، اور ایسے چھپے ہوئے لوگ ان کی زندگی میں ظاہری طور پہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ لوگ زندگی میں بہتر فیصلے اور بہتر تدارک کی طرف بڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پائسس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو برج حوت کے جو حامل لوگ ہیں، ان کے خرچوں میں کمی ہوگی، ان کی بیماریوں میں ایسی بیماریاں جو کہ بہت ہی زیادہ کروشل ہیں، جو خدا نخواستہ کوئی سرجری سے ریلیٹڈ ہیں، یا کوئی انٹرنلی طور کے اوپر باڈی ایشوز ہیں جو کہ بہت زیادہ سویر ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی دینا شروع کر دے گا۔ پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو جہاں پہ ان کے خرچے ختم ہو رہے ہیں بلکہ کم ہو رہے ہیں، وہیں پہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی کے اسباب بننا شروع ہوں گے۔ پیسے کو بچانا، پیسے کو کمانا، پیسے کو سنبھالنے کے اسباب بننا شروع ہوں گے، کیونکہ گرہن لگنے کے فوراً بعد ایک ہفتے کے بعد، ابھی وہ گرہن کے ساتھ ختم نہیں ہوئے ہوں گے، کہ ان کے زائچے میں مرکری سیدھا شرفی پوزیشن پہ ان کے ذہن کے گھر کو نازل ہوگا، جو ان کو نئے آئیڈیاز کی طرف لے کے جائے گا، نئے حوصلے کی طرف لے کے جائے گا، نئی امید کی طرف لے کے جائے گا، ان کو زندگی میں خانگی طور پہ خوشحالی کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ تین ایسے زوڈک سائنز ہیں جو کہ اس گرہن سے پہلے بھی، گرہن لگنے سے بھی، اور گرہن کے فوراً بعد بھی اپنی زندگی میں اچھے اثرات اور اچھے اسباب مہیا ہوتے ہوئے دیکھیں۔ ٹھیک ہے سر، ان کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، کوئی صدقہ بھی بتا دیں۔ وظیفہ کے طور کے پر دیکھا جائے تو دیکھیں، صدقے کی اگر ہم بات کریں نا تو گرہن سے جو پہلے کا صدقہ ہے، صرف آپ نے گرہن سے پہلے جب بھی ان تینوں زوڈک سائنز کے علاوہ جو دیگر دوسرے بھی برج ہیں، اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی رکاوٹ چل رہی ہے اور کوئی یہ اپنی خواہش کو بہتر طور پہ پورا ہوتا ہوا اگر نہیں دیکھ پا رہے، تو ان کو چاہیے کہ دن کوئی بھی ہو، سفید رنگ کی چیز کا صدقہ دیں، جس میں آٹا، چینی، نمک، دودھ، کوئی بھی سفید رنگ کی چیز ہو جائے۔ یہ ایک تو حسب توفیق قربا میں، مساکین میں، رزق کے طور کے اوپر حشرات الارض کو ڈالتے ہیں، یہ صدقہ کر سکتے ہیں گرہن سے پہلے۔ گرہن کا صدقہ جو ہے وہ جب ہم گرہن کی ویڈیوز کریں گے اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ وظیفہ کے طور کے پر دیکھا جائے تو اس میں دو طرح کے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے، صفاتی طور کے پر جو اللہ کے نام ہے، یا وہابو، اور اس کے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں یا ودودو، یا وہابو یا ودودو دونوں کو ملا کے 100 مرتبہ کسی بھی ٹائم کے اوپر، کسی بھی نماز کے بعد تسبیح پڑھیں، اور اول آخر 14 مرتبہ کوئی سا درود شریف۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جانی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، امید کرتے ہیں کہ آپ کا بروج بھی ان 3 لکی بروج میں شامل ہوگا جنہیں چاند گرہن سے پہلے اللہ تعالیٰ کرامات سے نوازے گا۔ اب اس سے ہٹ کر آپ نے اپنے بارے میں مزید کچھ جاننا ہے، کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، بزنس کو، کاروبار کو لے کر، نوکری کے حوالے سے پریشان ہیں، یا پھر فیملی الجھنوں میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ آپ کو رہنمائی چاہیے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔